کیا آپ نے بھی کبھی محسوس کیا ہے کہ غلطی کسی اور کی ہو لیکن الزام آپ پر آ جائے؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی شخص خود غلط کام کرے، خود جھوٹ بولے، خود وعدہ خلافی کرے، لیکن جب اس سے سوال کیا جائے تو الٹا دوسروں کو ہی قصوروار ثابت کرنے لگے ہیں؟ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل یہ رویہ صرف چند لوگوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ گھروں، رشتہ داروں، دوستوں، کام کی جگہوں اور سوشل میڈیا تک پھیل چکا ہے۔ اگر آپ نے ایسی صورتحال دیکھی ہے تو یقیناً آپ نے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والا محاورہ بھی ضرور سنا ہوگا۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ آخر لوگ اپنی غلطی ماننے کے بجائے دوسروں پر الزام کیوں لگاتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں اور ہم خود اس عادات سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ دیس پردیس میں اس وقت جتنے میرے پیارے بہن بھائی میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں، سب کو پیار بھرا السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کا ٹاپک جو ہے بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے اور ویڈیو کو آپ نے پورا دھیان سے سننا ہے اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دینا ہے۔ ہم میں سے تقریباً ہر شخص نے کبھی نہ کبھی ایسا انسان ضرور دیکھا ہوگا جو اپنی غلطی ماننے کے بجائے دوسروں کو قصوروار ٹھہرا دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ غلطی کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ بڑا انسان وہ نہیں جو کبھی غلطی نہ کرے، بلکہ بڑا انسان وہ ہے جو اپنی غلطی تسلیم کرے۔ لیکن بعض لوگ اپنی انا، ضد اور خود پسندی کی وجہ سے اپنی غلطی قبول نہیں کرتے اور الٹا دوسروں پر تنقید شروع کر دیتے ہیں۔ اس رویے کو ہمارے بزرگوں نے ایک خوبصورت محاورے میں بیان کیا ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ مثال کے طور پر ایک فرد کو آپ اپنی فیملی ممبر میں سے کسی ایک بندے کے ذمہ اگر آپ بجلی کا بل ان کے ذمہ لگا دیتے کہ آپ نے اس کو پے کر دینا ہے ٹائم پر، مگر وہ بندہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی لاپرواہی کی وجہ سے وہ بھول جاتا ہے، اور پھر جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ڈیٹ اوور ہو چکی ہے، آپ نے بل اپنے ٹائم پر کیوں نہیں ادا کیا، تو پھر وہ الٹا کیا کہتا ہے کہ آپ نے مجھے یاد ہی نہیں دلایا۔ وہ اپنی غلطی ماننے کے بجائے وہ کہتا ہے مجھے کسی نے یاد ہی نہیں دلوایا، آپ لوگوں نے مجھے بتایا ہی نہیں، اگر آپ بار بار کہتے تو میں کر دیتا۔ ذرا سوچیں، کام اس کی رسپانسبلٹی تھی لیکن قصور دوسروں پر ڈال دیا، اور اسے کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ ذرا سوچیں، کبھی کبھی دوستی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوست مہینوں رابطہ نہیں کرتا، نہ فون، نہ پیغام، نہ کوئی خیریت دریافت، کچھ بھی نہیں کرتا، لیکن جب دوسرا دوست کچھ ٹائم کے بعد اپنے دوست کو کال کرتا ہے تو وہ سامنے سے شکایتوں کے پہاڑ کھڑے کر دیتا ہے۔ یار تم تو بدل گئے ہے، تمہیں تو دوستی کی کوئی پرواہ نہیں، تم پہلے جیسے نہیں رہے۔ حالانکہ اگر سچ دیکھا جائے تو دوری پیدا کرنے والا وہ خود ہی ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک مثال ہے کہ انسان اپنی کوتاہی کو نظر انداز کر دیتا ہے اور دوسروں کو ان کی غلطیوں کو بڑا بنا دیتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر بھی یہی رویہ بہت عام ہو چکا ہے۔ بعض لوگ دوسروں کی عزت کا خیال بالکل بھی نہیں کرتے، غلط تبصرے کرتے ہیں، بغیر تحقیق کے باتیں پھیلاتے ہیں، لیکن جب کوئی انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور الٹا کہتے ہیں سب میرے خلاف ہیں، لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں، مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، حالانکہ اصل مسئلہ ان کے اپنے رویے میں ہوتا ہے۔ اور اگر بات کی جائے گھر میں، تو گھر میں میاں بیوی میں بھی ایسے ہوتا ہے، کبھی گھر کے ماحول میں بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ فرض کریں شوہر یا بیوی میں سے کوئی ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے وقت نہیں نکالتا، دوسرے کے جذبات کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن جب رشتے میں فاصلے آنا شروع ہوتے ہیں تو وہ اپنی غلطیوں کا جائزہ لینے کے بجائے سارا الزام دوسرے شخص پر ڈال دیتا ہے، کہتا ہے تم بدل گئے ہو، تم رشتہ نبھانا آتا ہی نہیں، حالانکہ رشتہ دونوں طرف سے چلتا ہے، مگر الزام آ جاتا ہے صرف ایک شخص کے اوپر۔ کچھ لوگ پتہ ہے ایسا کیوں کرتے ہیں؟ بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی غلطی مان لی تو ان کی عزت کم ہو جائے گی، اس لیے وہ اپنی سچائی قبول کرنے کے بجائے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ غلطی ماننے کا مطلب ہے ذمہ داری کو قبول کرنا، اور ذمہ داری قبول کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ دوسروں کی غلطیاں تو فوراً دیکھ لیتے ہیں لیکن اپنی غلطیوں پر نظر نہیں ڈالتے۔ اگر ایک انسان بار بار دوسرے پر الزام ڈال کر بچ جاتا ہے تو آہستہ آہستہ یہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ تو میری پیاری یوٹیوب فیملی، یہ عادت بظاہر معمولی لگتی ہے لیکن اس کے نتائج بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اعتماد ختم ہو جاتا ہے،
لوگ ایسے شخص کی باتوں پر یقین کرنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر رشتوں میں فاصلے پیدا ہونے لگتے ہیں، دوست دور ہو جاتے ہیں، گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی اصلاح کا موقع کھو دیتا ہے۔ اور جو شخص اپنی غلطی مانتا ہی نہیں، وہ خود کو کیسے بہتر بنائے گا؟ اگر کوئی ہماری غلطی بتا دے تو ضروری نہیں کہ وہ ہمارا دشمن ہو۔ کبھی کبھی وہی لوگ ہمارے سب سے زیادہ خیرخواہی کرتے ہیں جو ہمیں ہماری خامیاں دکھاتے ہیں۔ آئینہ کبھی ہمارا دشمن نہیں ہوتا، وہ صرف حقیقت دکھاتا ہے۔ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو سب سے پہلے خود سے سوال کریں، کیا واقعی میری کوئی غلطی نہیں؟ کیا میں پوری طرح درست ہوں؟ کیا میں دوسروں پر الزام لگانے سے پہلے اپنا جائزہ لے رہا ہوں؟ کیا میں صحیح ہوں یا غلط ہوں؟ یہ چند سوال ہماری زندگی بدل سکتے ہیں۔ دیکھیں، غلطی کرنا انسان کی فطرت میں ہے، لیکن غلطی پر قائم رہنا اور دوسروں کو قصوروار ٹھہرانا اچھی عادت نہیں ہے۔ دیکھیں، زندگی میں کامیاب اور عزت دار وہی لوگ بنتے ہیں جو اپنی کمزوریوں کو پہچانتے ہیں، اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں اور خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے اگلی بار جب کوئی مسئلہ پیدا ہو تو فوراً دوسروں پر انگلی اٹھانے کے بجائے ایک لمحے کے لیے خود کو بھی دیکھ لیجیے، شاید مسئلے کا حل وہی موجود ہو۔ آپ کیا رائے دیتے ہیں؟ کیا آپ نے اپنی زندگی میں کبھی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والا محاورہ جو ہے وہ تو ضرور سنا ہوگا؟ اس طرح کی حالت سچویشن میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو کمنٹس میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے۔ دیکھیں، غلطی کرنا یہ انسانی فطرت میں ہے۔ انسان جو ہے خطا کا پتلا ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، مگر غلطی پہ غلطی کرنا میں سمجھتی ہوں یہ عادت میں شمار ہو جاتی ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب اپنی غلطی، اپنا الزام دوسروں کے اوپر ڈال دینا، اسے کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ اگر آپ اپنی غلطیوں کو بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کسی بھی مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں پر الزام لگا دیں، اپنی غلطی کا جائزہ بھی لیں۔ ہو سکتا ہے غلطی آپ کے اندر بھی موجود ہو، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو غلطیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے کمنٹ میں مجھے ضرور بتانا ہے۔ تو یہ تھا میرا آج کا ٹاپک، آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے؟ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی بہن کو اپنی پیاری سی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔